سورۃ توبہ کا 16واں اور آخری رکوع اور 11ویں پارے کا 5واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تمہارے قریب ہیں ان سے جہاد کرو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں۔ یعنی ایک اسلامی سلطنت کو اصول سکھایا گیا کہ قریب کے جو کافر ہیں ان پر تمہارا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے، کیونکہ قریب کے شخص کو حملہ کرنا بہت آسان ہے، تو ان کی قوتوں کو تم کچل دو اور تمہارا رعب و دبدبہ ان پر ایسا ہو کہ وہ کبھی حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے کوئی کہنے لگتا ہے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، اس نے تم میں کس کے ایمان کو ترقی دی؟ یعنی منافقین یہ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں پر صورتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھیں نا، قرآن پاک میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، ایک دفعہ کافی ہے، 700 مرتبہ ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ یہ اس قسم کے اعتراضات جو پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اعتراضات کے جوابات یہ ہیں کہ یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے ہیں۔ تو منافقین مذاق اڑاتے ہیں کہ اب جو آیت نازل ہوئی کس کے ایمان کو اس نے مضبوط کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس سورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی، ان کا ایمان اور مضبوط کر دیا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سورت کے نازل ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور بہرحال جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، انہیں اور پلیدی پر پلیدی بڑھائی، یعنی اس سورت کے نازل ہونے سے ان کی ناپاکی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل کی مثال اس برتن کی طرح ہے کہ ڈرم کے اندر پیشاب پڑا ہو اور اوپر سے بارش ہو، تو بارش کے گرنے سے اس کی پلیدی میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے نیچے ناپاک تھا تو اوپر تک وہ ناپاک ہو گیا۔ تو جب تک ان کے دل کی گندگی دور نہیں ہوگی، قرآن سے انہیں فیض نہیں ملے گا۔ اور منافقین کے دل میں نفاق تھا، رسول اللہ کا بغض تھا، تو بغض رسالت جس کے دل میں ہوگا وہ قرآن سنتا جائے گا اور گمراہ ہوتا جائے گا، اور جس کے دل میں عشق رسول ہوگا وہ قرآن سنتا جائے گا اور نور ہی نور ملتا جائے گا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، وہ پلیدی بڑھتی رہی اور کفر کی حالت میں مرے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کیا انہیں سوچتا نہیں ہے کہ ہر سال ایک بار یا دو بار وہ آزمائے جاتے ہیں، مصیبتیں آفتیں بلائیں ان پر آتی ہیں، یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہیں، کیا انہیں اس سے سمجھ حاصل نہیں ہوتی؟ ثم لا يتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، اور نہ ہی وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جائے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ منافقین جب بیٹھتے اور جیسے ہی کوئی صورت نازل ہوتی تو وہ جب یہ دیکھتے کہ باتیں ان کے متعلق ہو رہی ہیں تو یہ کھسکنے کی کوشش کرتے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے درمیان وہ گھل مل کر بیٹھتے تھے، تو جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تو ان کے باطن کا حال جب قرآن بیان کرتا تو ان کے چہرے اس کی عکاسی کر دیتے، تو لوگ ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی کوئی صورت نازل ہونے لگتی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے، اور اس طرح دیکھتے اشاروں کنایوں میں کہ اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو کھسک جاؤ یہاں سے۔ ثم انصرفوا، پھر وہ پلٹ جاتے ہیں۔
صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس وجہ سے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ لقد جاءکم رسول، ضرور بے شک تمہارے پاس رسول آئے، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تم پر مشقت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، ان پر بڑا بھاری ہے، تم پر بڑے شفیق ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتے۔ آپ نے جو حکم دیا وہ شفقت کے ترازو میں رکھ کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر میری امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں مسواک کو فرض کر دیتا۔ فضیلتیں تو بیان کی لیکن مسواک کو فرض نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کے ساتھ احکامات بیان کیے تو اب جدیدیت کے نام پر جی لوگوں کو آسانی دینی چاہیے، آسانی دینی چاہیے، یہ آسانی کر کے نیا دین پیش کرنا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان ہی دین دیا، ہمیں کوئی رد و بدل کرنے کی ضرورت یا حاجت نہیں ہے۔ جسے یہ دین مشکل لگتا ہے یہ اس کے ذہن کا قصور ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد دوسری آیت کریمہ، یہ دو آیت کریمہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو اس سے رسول اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بغداد شریف میں ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ۔ آپ مجذوب تھے اور لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے، بسا اوقات بچے آپ کو جو پتھر مارتے تھے۔ خواب میں کسی بزرگ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور حضرت ابو بکر شبلی حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ انہیں یہ مقام و مرتبہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ ہر نماز کے بعد ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں آیتیں اور اس کے بعد درود پاک پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ کے لیے رؤوف اور رحیم کے الفاظ ہیں، اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے، تو اللہ بھی رؤوف اور رحیم، حضور بھی رؤوف اور رحیم، یہ برابری نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جناب شرک ہے۔ اللہ رؤوف اور رحیم ہے ذاتی اور رسول اللہ رؤوف اور رحیم ہے اللہ کی عطا سے۔ جب اتنا بڑا فرق موجود ہے تو برابری تو ہو نہیں سکتی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ ان کافروں سے کہہ دیں مجھے اللہ کافی ہے، یعنی تمہارے مقابلے میں میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ حضور کو فرمایا کہ آپ کس سے کہیں؟ کافروں سے۔ اور کب کہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، جب وہ آپ کی فرمانبرداری نہ کرے، وہ منہ پھیر لیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہیں جو حملہ کرنا ہے کرو، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں، چند لمحات کی توجہ، برکات الوظیفۃ الکریمہ، صفحہ نمبر 60 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسے 10 مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے۔ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا،
ہر بلا سے اور فریب سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ جو کتاب ہے الوظیفۃ الکریمہ اور چند لمحات کی توجہ، اس میں اگر آپ اسے حاصل کر لیں اور صبح و شام پڑھیں تو بڑی برکتیں ملتی ہیں، جادو سے، ٹونے سے، نظر بد سے، آسیب سے، دشمنوں کے وار سے، نقصان سے، پریشانیوں سے، گھبراہٹ سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔